صفا و مروہ میں تو ابراہیم نہیں تھے، پھر ہم صفا و مروہ چھوڑ نہ دیں؟ تو اتنے قہر میں آئے خداوند ذوالجلال والاکرام، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس کی بیوی بھی میرے دوست کی بیوی ہے، اس کا بچہ بھی میرے دوست کا بچہ ہے، مجھے ان سب سے اتنی شدید محبت ہے، اور یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، یہ میرے طریقوں میں سے ہے کہ تم میرے دوستوں کی یاد پورا کرتے رہو۔ تو انفیکٹ انہی کی خاطر میں نے کہتا ہوں کائنات دوستی کی طرح محبت اور اس تعلق کے خصوصی کے طرح، ہاں اس میں رینک سے ریکگنیشن، کون کس کے لیے پیدا ہوا، اگر ہم ان تمام حدیثوں کو ترک بھی کر دیں، انہیں کمزور مانے اور صحیح نہ مانے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اولا ما خلق اللہ نوری، کہ خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا اور اس کے بعد لوح و قلم کو تخلیق کیا اور چاہا کہ کسی کے نام لگے یہ کائنات، تو کائنات کی تخلیق خدا کے لیے معمولی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو نفس انسان کو اللہ نے اتنی بڑی تخلیق قرار دیا ہے، کوئی تمام تخلیقات سے بڑی ہے۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا طَلَعَهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، اتنی بڑی بڑی تخلیقات کے ساتھ اس نے ایک چھوٹی تخلیق کا ذکر کیا کہ جیسے چاند تارے سورج یہ سب میں نے تخلیق کیے، سب سے کمپلیکیٹڈ چیز جو میں نے تخلیق کی اور نفس وما سواہا، میں نے نفس انسان کو تخلیق کیا اور اس کو برابر کر سما برابر کر 50-50 کر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسی پہ میں نے الہام کیے فسق و فجور اور اسی پہ میں نے الہام کیے تقویٰ۔ خادم حضرات یہ بات میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، it will take a little more time, even 10 to 15 more years, when man will discover we don't think. We only choose in thoughts. کہ شاید کچھ عرصہ سائنس کو لگے گا یہ کنفرم کرنے میں کہ کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم سوچوں میں انتخاب کرتے ہیں، کہ ہمارے ذہن پہ فسق و فجور اور تقویٰ دونوں طرف کے خیال الہام کیے جاتے ہیں۔ We have only to choose. یہ آپ نے اپنے لیکچر میں فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ دل کو سکون دیتا ہے۔ آج کی بے سکونی کو دیکھتے ہوئے جس میں ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، کیا کوئی ایسے ویزیبل سمپٹمز ہیں یا کوئی سٹینڈرڈز ہیں جن سے ہم اپنے ایمان کو گیج کر سکیں اس آیت کی روشنی میں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما؟ تو کیا ایسی کوئی چیزیں، ایسے سٹینڈرڈز ہیں جن کی موجودگی یہ ایک پہلا سوال ہے، اور اس کی عدم موجودگی کے کیا سمپٹمز ہیں یا اس کے کم ہونے کے کیا سمپٹمز ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن میں حروف مقطعات ان کی کیا امپلیکیشنز ہیں؟ جناب محترم، سب سے پہلا آپ نے خود ہی سوال کیا، خود ہی جواب۔ اگر ایمان کے باوجود دل بے اطمینان ہے تو پھر ایمان پورا نہیں، ایمان ہے نہیں۔ اس کی وجہ سے کہ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہ رنج و غم تو آئیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بلا شبہ تم آزمائے جاؤ گے، بھوک سے، عزت سے، خوف سے، مال و جان کے نقصان سے، اولاد کے نقصان سے۔ ہما وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ایسے لمحات آئیں اور آپ کا دل یہ آگاہ کر سکے کہ یہ گردش و بلا، یہ زحمت، یہ کرب سارا اللہ کی طرف سے لوٹ جائے گا، تو اللہ کہتا ہے کہ اولئک هم المهتدون اولئک علیہم صلوات من ربہم، تو ایسے لوگوں پر میرا درود و سلام ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ ہدایت پائے ہوئے ہیں۔ اگر گردش و بلا میں آپ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے قابل نہیں ہوئے کہنے کے،
اور اگر آپ نے خدا پہ توکل نہیں کر، بدقسمتی کہ ہم سے مر گئے پہ، یہ وہ جملہ ہے جو مر گئے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پلٹ کے ہی نہیں آتا. یہ تو ہمیں ہم اس کیفیت پر پڑھنا ہے جو حسن و ملال ہمیں دیتا ہے، جو سلے کی گرفت میں دیتا ہے، جو ہمیں ایمان بخشتا. تو خدا پہ یقین رکھنے والے، ایمان رکھنے والے قطعاً جو ہیں آزردہ خاطر نہیں ہوتے، بلکہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پر جو فارغ ہو جاتے ہیں. مگر انسان میں کچھ پہلو ایسے، اس کے جبلی اقدار ایسے ہیں جو اس میں نسبتاً دوسروں سے زیادہ ہو. میں آپ کو 10 کیس تو نہیں بتا جاتا، مگر آپ کا اس میں گرامی میں پتا ہو تو شاید میں بتا دوں کہ آپ کی کیا چیز ہے جو باقی جبلتوں کے اقدار کو اپسٹ کرتی ہے، آپ کو کاز کرتی ہے، جو آپ کے اس ایمان میں حائل ہو جاتے ہیں. سم ٹائم ایک ایکسیسو جبلت جو ہے وہ آگے بڑھ کر ہمیں پورے شکریہ کے قابل نہیں رہنے دیتی. اسی لیے خدا اعتدال کی تلقین بھی کرتا ہے اور اس کو ہمیں ہدایت بھی کرتا ہے کہ میرے لیے قتل بھی کرو تو بے اعتدالی نہ کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین. But we are born with such qualities، جیسے ہمارے نفسان، جیسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا ما ابری نفس ان النفس لعمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. تو اگر اس قسم کے ایکسرسائز ہم کمٹ بھی کر لیں تو ہمارے پاس ایسے علاج ہوتے ہیں اور خدا نے بتائے ہوئے ہیں جس سے ہم وہ ایکسرسائز معتدل کر کے ایک پورے اطمینان میں جا سکتے ہیں. مگر آپ کی بات کا صرف واحد جواب یہ ہے کہ اگر اچھی عبادات کے باوجود اگر ہمیں اطمینان نہیں مل رہا، we must come back to check where lies the fault. ہم اپنا اچھا ایمان نہیں رکھتے. ایمان کی حلاوت کی ایک ہی حدیث ہے اور بہت خوبصورت حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو گئی جس نے خدا کو خدا کی طرح چاہا اور اس نے کسی کو شریک نہ کیا اور اسباب کو اس کی جگہ نہ دی اور اس کی حاکمیت اور قوت کو تقسیم نہیں کیا. اس کو ایمان نصیب ہو گیا اور فرمایا ایمان کی حلاوت اس کو نصیب ہو گئی جس نے مجھے اپنے بال بچوں اقتدار و اختیار سے بڑھ کے سمجھا اور جس کے دل میں میری محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے. اور ایمان کی حلاوت اس کو نصیب ہو گئی جو غلط فکری کو جانا، کفر و شرک کو جانا اتنا ہی برا سمجھے جتنا سانپ کے سوراخ میں ہاتھ ڈالتا ہے. یہ 3 ایمان کی حلاوت دیکھیں. Sometimes we believe wrongly that we have the right kind of trust in God, but we don't have. ہماری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انالیٹیکلی ہم چیک نہیں کرتے. سب سے بڑی خامی جو انسان کے سیلف میں یہ سیلف سمپیتھیٹک ہوتا ہے، یہ ہمدردی اپنے ساتھ بہت جاتا ہے. اگر ہم کوئی غلطی نہ بھی کریں تو اس سے پیتھیٹک کنسیڈریشن کے شکار ہوتے ہیں جو ہمارے ہر سیلف میں موجود ہو. We don't want to keep against ourselves. Not at all. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جب تک ہم اپنی نفس کو کڑی نگرانی سے نہیں دیکھیں گے، اس کے مکر و فریب سے آگاہی حاصل نہیں کریں گے تو شاید ہم کوئی اطمینان دل کو نہیں پال سکتے. دوسرا سوال آپ نے کیا علم مقدسات کا، شاید محی الدین ابن عربی نے جو اس پر تھوڑی بہت روشنی ڈالی تھی. ایک تو انہوں ناکافی تھی اور دوسرے اس سے کوئی اصول مرتب نہیں ہوتا تھا. Obviously, when I touched this subject, تو میں اس کے کسی سائنٹفک حلول کی تلاش میں تھا. یہ بدقسمتی ہے کہ پچھلے 14 سال سے بہت سارے علماء کرام اور فضلاء اور دانشوروں نے اس کو تقریر کیا، مگر اس کی ڈیمونسٹریشن ہمیں کسی بھی کتاب میں نظر نہیں آتی کہ یہ علم جو ہے یہ کہیں ٹیکل کیا گیا. When I was a student, میں جب اپنی بیسک تھیسس پہ کام کر رہا تھا کانسیپٹ آف گاڈ ٹروتھ اینڈ ریالٹی پہ، تو اس دوران مجھے علم مقدسات سے واسطہ پڑا. اینڈ ایز یوزول کسی عادتاً جو میں اس کے سراغ میں تھا تو اس بے چینی اور طرز میں انتظار کیا. Finally, you see, I discovered a basic law about this, this is the knowledge of basic categories. یہ جتنے بھی حروف ہیں یہ ساری کائنات کو محیط ہیں اور تمام کائنات کی اشیاء، زندگیاں، معاملات، انسان کی فطرت، نیچر، انہی کے لیے سارے مرتب ہے.
It's like a library. یہ لائبریری کے ہیڈس ہیں. یہ 14 ڈپارٹمنٹ ہیں جس میں آپ اگر کسی انسان کو ڈھونڈنا چاہو, یعنی انسان کی فطرت کو ڈھونڈنا چاہو تو اس چیپٹر وائز اسے نکال سکتے ہو. اس کے بعد ایک بڑا کام یہ تھا کہ حروف کو ویلیو دینا. I took about 3 to 5 years ان کو ایویلویشن کرتے ہوئے قرآن دوسروں سے کہ ان حروف کو ان کی جداگانہ ویلیو میں نے, کیونکہ اس میں ہم سو سارے سے اونلی چیز ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ اس طرح ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں, مگر اس اسٹیشن جو ہے میرے پاس شمولیت ہوتی ہے. اینی باڈی کین ٹیسٹ. اٹس اے ویری ہائی سائنس اور میرا خیال ہے کہ اس کا جاننا بھی وہ جو ہے یہ صرف انسان کی انر فطرت کو ہونا. سر مائی نیم سر سلطان رسول اللہ صلی اللہ. میرے 2-3 چھوٹے کوشچن ہیں. پہلا کوشچن جو ہے وہ تو ہے عبادات کے متعلق. ہر انسان سن بلوغت سے لے کر اور موت کے آخری سانس تک یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ عبادات کروں تاکہ اس کا مجھے اجر ملے. ادھر تو عبادات میں بڑا زور لگایا گیا ہے اور ہر طرح کے انسان عبادت کرتا ہے. یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے یا جو مزملکم من اللیل قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. تو وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے کہ رسول ساری رات بعد مت کھڑا ہو, اس کو نصف شب کر لو یا اس سے بھی کم کر لو. اس میں بھی ایک چیک آ گیا ہے کہ یہ نہیں ایک انلیمیٹڈ ہے کہ تم ساری رات بعد کرو صبح تک کرو. ادھر کا ہے کہ عبادات کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی, عبادات کریں گے اس کا اجر ملے گا. تو وہاں چیک کیا گیا ہے, کہا گیا ہے کہ لمیٹیشن ہے, وہاں ایک حد لگا دی گئی ہے کہ اس پہ آپ اس سے نہ زیادہ کریں, اور صورت میں کہہ دیا گیا. یہ سر پہلا سوال. دوسرا سر جو چھوٹے کوشچن ہے, دوسرا سر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو بنایا آرام کے لیے, تمہارے سکون کے لیے. شب کو بنایا, رات کو بنایا دن کے بعد. ادھر تیسرے سوال فرما دیا کہ اعوذ بالفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب, کہ اللہ مجھے پناہ دے رات کی تاریکی سے جب وہ چھا جائے. اتنی خطرناک رات ہے کہ اس کی تاریکی سے پناہ دے, یہ بھی دعا مانگی جا رہی ہے. ادھر رات بنایا سکون کے لیے بنا دیا گیا. یا گیا. تیسرا سر ابھی آپ نے فرمایا تھا لیکچر میں کہ خدا قوموں کو نہیں مارتا. یہ پورا قرآن بھرا پڑا ہے کہ تمام نبیوں کی قوموں پہ عذاب آئے, وطن فوقت آتے رہے, ہر دور میں آتے رہے. نبیوں نے بدعا کی, ساتھ ہی عذاب آ گیا. قوم صالح کی قوم نے اونٹنی کونچیں کاٹ دیں اور وہ اوندھے منہ گرے, چنگھاڑ نے لے لیا. قوم لوط کا کیا انجام ہوا, قوم نوح کا کیا انجام ہوا. تو قوموں کو مارا خدا نے, دکھایا ان کو, سبق دیا ان کو. تو جانا چاہتا ہے یہ آپ نے اس آخری سوال کو شاید آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ خدا قرآن میں 2 باتیں کہتا ہے کہ کم من قریۃ, ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا جب تک باطلت معیشت رہا, جب تک کہ اپنی معیشت پہ وہ نہیں اترا رہے. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ غریب بستیوں کو وہ تباہ کرتا. وہ جب قومی تمرد و تکبرات کا شکار تھی, جن قوموں کا آپ نے ذکر کیا یہ اپنی ٹاپ آف سویلائزیشن میں تھی, جیسے ایڈمینینس تھے, کشیٹن نشیر و بیبیلونینس تھے, یہ اس وقت تباہ کیے گئے جب نے اپنی عظمتوں کی چوٹیوں پر تھے. تو خدا نے ان کو اس